الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ انہ کان، کہ بے شک آپ علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اذا جب قام کھڑے ہوتے الی الصلاۃ نماز کی طرف، قال تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے، کیا کہتے؟ یہاں پر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو، اس حدیث کو اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے، لیکن میں وہ الفاظ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ بھی ساتھ میں کرتا ہوں۔ تو آپ نے کتاب کے اوپر بھی غور کرنا ہے، جو کتاب کے اندر الفاظ ہیں وہاں پر، اور جو کتاب کے اندر الفاظ نہیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا قامہ، جب کھڑے ہوتے الی الصلاۃ نماز کی طرف۔ اب یہاں پر غور کریں پہلے تو کہ کون سی نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں؟ فرض کی طرف، نفل کی طرف، ٹھیک ہے؟ کس کی طرف کھڑے ہوتے کوئی پتہ نہیں۔ اور ایک اور چیز یہاں پر سمجھ لیں، اذا قام الی الصلاۃ، اذا قام الی الصلاۃ، ان الفاظ سے کہ ظاہر سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ یہ دعا نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھتے تھے، تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھتے تھے۔ لیکن صحیح مسلم کی بعض روایات کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ اذا قام الی الصلاۃ وکبر، ٹھیک ہے؟ جب آپ نماز کی طرف کھڑے ہوتے، نماز کا ارادہ کرتے اور تکبیر کہتے۔ تو ان الفاظ کو صحیح مسلم کے شارحین نے تو نقل کیا ہے، لیکن یہ الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں احتمال موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھی تھی، یا پھر تکبیر تحریمہ کہہ لینے کے بعد آپ نے پڑھی تھی۔ تو دونوں جائز ہیں، دونوں کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھیں گے تو اس دعا کو ہم استفتاح صلاۃ کے اندر شمار کریں گے، اور اگر تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھی ہے تو اس کو استفتاح صلاۃ میں شمار نہیں کریں گے، اور اگر تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی ہے تو اس کو استفتاح صلاۃ کے اندر ہم نے شمار کرنا ہے۔ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ انہ کانا، کہ بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اذا قام الی الصلاۃ، کہ جب آپ نماز کے لیے اٹھتے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، ارادہ کرتے، تو قال، آپ کہتے، کیا کہتے؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب یہاں پر غور کریں، حدیث کے اندر الفاظ کتنے ہیں؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض الی قولہ من المسلمین۔ میں آپ کو پورے الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک
वश्शर्रु लैसा इलैका अना बिका व इलैका तबारकता व तआलैता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये है मुकम्मल दुआ जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे। अब किताब पर नज़र करें कि अन्नहु काना इज़ा क़ाम इला सलाती क़ाला, तो आप क्या कहते, वज्जहतु, मैंने मुतवज्जह किया, मैंने फेरा, ठीक है, वज्जहतु मैंने फेरा, मैं फेरता हूँ, मैं मुतवज्जह करता हूँ, वजहिया अपने चेहरे को, लिल्लज़ी उस ज़ात के लिए, लिल्लज़ी उस ज़ात के लिए, फ़तरस समावाति वल अर्द, जिसने आसमानों को और ज़मीनों को पैदा किया, जिसने आसमानों को और ज़मीनों को पैदा किया, इला क़ौलिही मिनल मुस्लिमीन। अब यहाँ पर उन्होंने इशारा कर दिया, हज़फ कर दी, लेकिन हम तर्जुमा करेंगे पूरा। हनीफ़न जो यकसू है, यकतरफ़ा है, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महयाया और मेरा जीना, मेरी ज़िंदगी, व ममाती और मेरा मरना, मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं, व बिज़ालिका उमिरतु, और मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है, व अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में से हूँ। और बाज़ जगह पर है व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। तो ये दोनों अल्फाज दुरुस्त हैं, कोई मसला नहीं है। फिर अल्लाहुम्मा अंतल मलिकु, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, अंतल मलिकु, तू ही बादशाह है, ला इलाहा इल्ला अंत, नहीं है कोई माबूद मगर तू ही, अंत रब्बी, तू मेरा रब है, व अना अब्दुका, और मैं तेरा बंदा हूँ, इला आखिरी ही, आखिर तक वो क्या है, ज़लमतु नफ्सी, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, वअतरफ़तु बिज़ंबी, और मैं अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ, फ़ग़फ़िरली ज़ुनूबी जमीआ, मेरे सारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे, इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता, बेशक गुनाहों को नहीं कोई मुआफ़ कर सकता मगर तू ही, वहदिनी, और तू मुझे हिदायत दे, ला यहदी लि अहसनिल अख़लाक़ी, अच्छे अख़लाक़ की तरफ, सबसे अच्छे अखलाक की तरफ, ला यहदी, नहीं हिदायत दे सकता, नहीं रहनुमाई कर सकता, लि अहसनिहा, अच्छे अखलाकों की, इल्ला अंता, मगर तू ही, वस्रिफ़ अन्नी, और फेर दे मुझसे, सय्यिअहा, बुरे अखलाकों को, ला यसरिफ़ु अन्नी, नहीं फेर सकता मुझसे, सय्यिअहा, उसके बुरे अखलाक, इल्ला अंता, मगर तू ही, लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, वसअदैक, और तमाम तरह की भलाइयाँ, खैर जो हैं, साद और खुशियाँ, वो तेरे हाथ में हैं। वल खैर, और खैर, फ़ी यदैक, वल खैर कुल्लुहु फ़ी यदैक, और पूरी की पूरी खैर भलाइयाँ तेरे हाथों में है। व शर्रु लैसा इलैक, और शर तेरी तरफ से नहीं है, तेरी तरफ नहीं है। अना बिका, मैं तेरे साथ हूँ, व इलैका, और तेरी तरफ हूँ, यानी तेरा ही बंदा हूँ, तेरी ही इबादत करता हूँ, तेरी तरफ ही झुकने वाला हूँ। तबारकता व तआलई, तू बहुत बाबरकत है और बहुत बुलंद है। अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तौबा करता हूँ और रुजू करता हूँ तेरी तरफ। तो ये नबी अलैहिस्सलाम दुआ पढ़ते थे। रवाहु मुस्लिमुन, इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है। वफ़ी रिवायतिन लहू अन्न ज़ालिका फ़ी सलातिल लैल, और मुस्लिम ही की रिवायत के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि आप अलैहिस्सलाम ये अल्फाज कहाँ पढ़ते थे, फ़ी सलातिल लैल, रात की नमाज में, रात की नमाज के अंदर आप अलैहिस्सलाम ये दुआ पढ़ते थे। ये बात आप अच्छी तरह जहन नशीन कर लें, समझ लें। इस हदीस के ऊपर तफसीली बहस जो जामे तिर्मिज़ी के शारे हैं, मशहूर मुहक्किक और मुहद्दिस मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने तुहफ़तुल अहवज़ी के नाम से जामे तिर्मिज़ी की शरह की है।
اور اس حدیث پر وہاں پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر باب صلاۃ اللیل میں 2 سند کے ساتھ منقول ہے، اور ان دونوں سندوں میں کہیں پر بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ یہ دعا آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کی نماز میں پڑھتے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب الدعوات میں 3 سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے، اور تینوں میں سے کسی میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کی نماز میں پڑھتے تھے، بلکہ اس کے برعکس کہتے ہیں ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ آپ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوتے تو اس موقع پر یہ دعا پڑھتے تھے۔ اور ابو داود نے اپنی سنن کی کتاب الصلاۃ میں بھی 2 سندوں سے یہ روایت نقل کی ہے، ان میں سے بھی کسی میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کی نماز میں پڑھتے تھے، مانگتے تھے، بلکہ ان میں سے ایک تو یہ کہ آپ جب فرض نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوتے تو اس وقت یہ دعا مانگتے۔ اور دارقطنی کی ایک روایت کے اندر ہے کہ جب آپ فرض نماز کا آغاز کرتے تو اس وقت یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف اور مشہور کتاب نیل الاوطار کے اندر کہا ہے کہ ابن حبان نے بھی اس طرح اس حدیث کی تخریج کی ہے، اور اس میں اتنا اضافہ نقل کیا ہے کہ جب آپ فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے روایت کیا ہے، انہوں نے فرض نماز کی قید لگائی ہے۔ تو ان دونوں کے علاوہ دوسروں نے بھی اسی طرح یہ بات کہی ہے۔ تو یہ دعا آپ نفلی نماز کے ساتھ مخصوص کر دیں اور کہیں کہ فرض نماز میں یہ پڑھیں گے تو نماز آپ کی باطل ہو جائے گی، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو آپ یہ دونوں نمازوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز کے اندر بھی اور نفل نماز کے اندر بھی۔ تو اس کو ہم دعائے استفتاح کہیں گے۔ اور ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی وضاحت کر دی کہ ایک جو یہاں پر ایک شبہ آتا تھا کہ یہ آپ کیا نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھتے تھے یا نماز کے اندر پڑھتے تھے، تو یہ دونوں چیزیں بھی آپ کے سامنے میں نے واضح کر دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو دعا پڑھی ہے بڑی جامع دعا ہے، اگر ہم ان کے الفاظ کی تشریح کے اندر جائیں تو ایک لمبا وقت پھر اس کے لیے درکار ہوگا۔ بس خلاصتاً میں آپ کے سامنے بات کر دیتا ہوں کہ اس دعا کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے تو اس بات کا اقرار کیا، اعتراف کیا کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو میں جھکاتا ہوں، اس کی طرف میں متوجہ ہو جاتا ہوں، میرا مشرکین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا اقرار کیا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کیا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اپنی عبدیت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار کیا، اور پھر عاجزی انکساری دیکھیں، ظلمت نفسی، آپ نے ظلم کوئی نہیں کیا لیکن کہتے ہیں ظلمت نفسی واعترفت بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اللہ تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے اچھے اخلاق کی ہدایت مانگی، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اچھے اخلاق دے دے، برے اخلاقوں سے مجھے بچا دے۔ پھر یہ بات بیان کی کہ ساری بھلائیاں، خیر اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی بلکہ اپنی طرف کی ہے، ٹھیک ہے، کہ میری طرف سے یہ شر تیری طرف سے نہیں ہے، شر ہماری وجہ سے ہوتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کی اپنی کمائیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی۔ تو اس کو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ یہ صلاۃ اللیل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو ان کو وہم ہوا ہے، اس میں غلطی لگی ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ آپ رات کی نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جس وقت بھی چاہیں، جس نماز میں بھی آپ پڑھیں۔ دعائے استفتاح کے طور پر یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دیگر دعائیں آگے آ رہی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔